یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام صدرا اختر ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں ریڈیو پاکستان سے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور اس پروگرام کو پروڈیوس کیا ہے انعام احمد سومرو نے۔ آج جس اہم موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ خواتین کے لیے تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے چھاتی کے سرطان یا بریسٹ کینسر کی آگاہی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف نوعیت کے کینسر جو ہیں وہ کافی زیادہ کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے بیماریوں کی نوعیت اور بیماریوں کی جو تشخیص ہے اس کے اندر بھی بہت تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ آپ نے آج سے پہلے سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سروائکل کینسر، جو کہ خواتین سے ہی جڑا ہوا ایک کینسر ہے، اس کی معلومات اور آگاہی کے بارے میں بہت زیادہ چرچا جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہی اکتوبر کا جو پورا مہینہ ہے وہ چھاتی کے جو سرطان ہے یا کینسر کی آگاہی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ اور میرے خیال سے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو وہ آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے ارد گرد یا اپنے آپ کو تشخیص کر سکیں کہ کہیں وہ خدا نہ کرے اس بیماری کا شکار تو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر میں آپ سے پاکستان کی کچھ اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار آپ سے شیئر کروں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 90,000 سالانہ پاکستان میں خواتین چھاتی کے کینسر کی تشخیص کے ساتھ ہاسپٹلز کی طرف رخ کرتی ہیں، جس میں سے 40,000 خواتین جو ہیں وہ موت کی طرف چلی جاتی ہیں، یا مورٹیلٹی ریٹ یا شرح اموات اس کا بہت زیادہ ہے، جو کہ ایک نہایت ہی الارمنگ فیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ سرکاری سطح کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جب تک آگاہی گھر گھر نہیں پہنچے گی، ہمارے محلے میں، ہمارے ہر چھوٹے لیول پر نہیں جائے گی، تب تک ہم اس کے بارے میں بات کرتے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جن کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسبا رشید۔ ڈاکٹر اسبا رشید کنسلٹنٹ سرجن ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے جو چھاتی کی کینسر کی تشخیص کے لیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کروں گی ڈاکٹر اسبا کہ آپ آج اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئی اور آپ لوگوں کو آگاہی دیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور بہت ساری خواتین کیونکہ بہت مشکل میں ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں جس وقت وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم بہت اپسیٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات چیزیں ہمارے ہاتھوں سے کافی دور ہوتی ہیں، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کچھ پیغامات ہم وقت پہ لوگوں تک پہنچا سکتے تاکہ وہ چھوٹی بیماری کے ساتھ ہی ہماری طرف آ جائیں، اور ہم کم مسائل کے ساتھ ان کا جلدی اور بہترین اور کم وسائل کو خرچ کرتے ہوئے، کم چیزوں میں سے گزارتے ہوئے ان کا مکمل علاج اور بہترین علاج کر سکیں۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ کاز ہے جس کو آج آپ لے کے آئی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر اسبا، ہم عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھانا چاہیں گے کہ چھاتی کا کینسر کیا ہے اور اس کی وہ کیا علامات ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، اور پھر ایک شخص کو ہم یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو چھاتی کا سرطان ہے۔ دیکھیں، چھاتی کا کینسر ایک تو میل اور فیمیل دونوں میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میلز میں بہت ہی کم، یعنی کہ 1000 میں 1 یا 2 میلز ہوں گے جن کو یہ ہو سکتا ہے، لیکن فیمیلز میں انتہائی کامن ہے، یعنی کہ تقریباً ہر 9 یا 8 میں سے 1 خاتون ہر اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس میں سے گزر رہی ہے۔ ہمارے یہ ریٹس ہیں اس وقت، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی فیمیلز کو ہونے والا سب سے زیادہ کامنسٹ کینسر یہ ہے۔ اب دیکھیں، کینسر جو ہے وہ بذات خود جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، اور ہر حصے میں یہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اور ہر جگہ پہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے۔ کینسر بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ جسم میں ہر وقت پرانے خلیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور نئے بن رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جب ہم اچھا لائف سٹائل نہیں اپناتے، یا شعاؤں سے زیادہ ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے، یا پھر جیسے مختلف اس کی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی تک ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بہت کم ایسے بھی دیکھا گیا کہ خاندانوں میں بھی یہ چیز چل رہی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب پرانے خلیے ٹوٹتے ہیں اور نئے بن رہے ہوتے ہیں، اس دوران کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے باڈی سے، اور ایک غلط قسم کا خلیہ بن جاتا ہے جو کہ خون کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، اس حد تک کہ پھر یہ جسم کے دوسرے حصوں تک بھی پھیلنے لگ جاتا ہے، اور آخر کار پیشنٹ ایک بہت برے طریقے سے خدا نہ خواستہ پھر نہیں رہتا، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بری ایک چیز سے کوئی بھی انسان نہ گزرے، اور فرض کریں کہ کوئی گلٹی
یا ایسی کوئی شکل میں اگر وہ سامنے شروع میں ہی آ جاتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ٹریٹ کر دیا جائے تاکہ وہ بندہ ایک نارمل زندگی گزار سکے. اب جیسے آپ نے پوچھا کہ کس کس طرح یہ سامنے آ سکتا ہے, تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک معائنہ ہر مہینے ایک دفعہ کم از کم ضرور کریں. 5 منٹ اپنے لیے نکال لیں جس میں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں, بے شک شیشے میں ایک دفعہ دیکھ لیں اور اپنے آپ کو ہاتھ سے ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھیں کہ کہیں چھاتی میں کوئی واضح بالکل عام پتہ چل جانے والی گلٹی تو نہیں ہے, بے شک اس میں کوئی درد نہ ہو. عمومی طور پہ خواتین اس لیے نہیں آتی کہ جی یہ گلٹی تو تھی اور بڑے عرصے سے تھی, لیکن کیونکہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی, کوئی درد نہیں تھا تو میں آئی نہیں. تو چھاتی اور اس کے اطراف میں یعنی کہ بغل کے علاقے میں بھی اگر کوئی لالی ہو جو جلد پہ آ جائے یا جلد ادھر بہت تھک آپ کو فیل ہو رہی ہو کہ بہت اکٹھی ہو گئی ہے, جیسے مالٹے کے چھلکے کی طرح ہو گئی ہے, اس کے مسام بہت زیادہ نمایاں کسی خاص جگہ پہ ہو گئے ہیں, یا وہ نیچے چپک گئی ہے, یا جو نپل ہے اس کی ساخت میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے, یا وہ اندر کی طرف کھنچ گیا ہے, یا اسے کوئی رطوبت آ رہی ہے, یا کوئی گلٹی ہے جو ہل رہی ہے یا اپنی جگہ پہ ٹک گئی ہے, کوئی بھی ایسی چیز, کچھ بھی ایسا جو پہلے نہیں تھا اور اب آپ کو مل رہا ہے, تو آپ آئیں اور اپنے قریبی ڈاکٹر کو ایک دفعہ معائنہ کریں. بے شک ڈاکٹر اسفا آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کیا ابتدائی علامات ہیں, اور ایک چیز جو بہت اہم ہے جو کہ سب لوگوں نے سنا بھی, کہ جو جلدی تشخیص ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بہت دیر بعد جب ہاسپٹل میں آتی ہیں تو معاملہ کافی حد تک ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک تو ایک ٹیبو اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ جب چھاتی کے کینسر کی بات آتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے جھجکتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر اس کو تھوڑا بے شرمی سے جوڑا جاتا ہے, یا پھر اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ معیوب سمجھی جاتی ہیں, اور پھر خواتین کے اندر یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گی تو شاید کوئی مرد ڈاکٹر ان کا معائنہ کرے گا جس کے لیے وہ کمفرٹیبل بالکل نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہلو کی طرف بھی آگاہی دیں. ایک تو ہم ایک اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں, ان کا ساتھ دیں. ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک غیر مسلم خاتون جو ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھیں, جب وہ بھی بیمار ہوئی تو وہ ان کے لیے بھی گئے, ان کا حال پوچھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ دیکھیں یہ خاتون مجھے لگتا ہے کہ اپنا معائنہ کرانے کے لیے گئی ہیں تو جی ان کے تو خاندان میں کینسر ہے, ان سے شادی نہ کریں, ان کے گھر نہ جائیں, ان کا بھیجا ہوا کھانا نہ کھائیں, یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکیں گی, ان کے بچے ہی نہیں ہو سکیں گے, اگر آپ ان سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کے خاندان میں بھی کینسر آ جائے گا. یہ چیزیں اس طرح اس سے منسلک بالکل نہیں ہیں اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کے برعکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کہیں کوئی ایسی خاتون نظر آتی ہیں کسی بس میں, کسی فٹ پاتھ پہ, کسی مارکیٹ میں, کہ انہوں نے اپنے بالوں کو کور کیا ہے اور آپ کو شک ہے کہ ان کے بال نہیں ہیں, اور آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ناخن تھوڑے کالے کالے ہوئے ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیمو تھراپی لے رہی ہیں, اور یہ اپنے جو ان کے بیگز ہیں یا تو آپ ان کے ساتھ مل کے اٹھوا دیں, یا آپ ان کو اپنی سیٹ دے دیں اگر آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, یا آپ ان کو مسکرا کے ہی دیکھ لیں. لیکن اس طرح کی باتیں کر لینا یا کسی کو کٹ آف کرنا معاشرے سے کہ وہ بجائے اپنے علاج میں لوگوں کا تعاون حاصل کرے وہ چھپتی پھریں یا جا نہ سکیں, یا اس وجہ سے ڈیلے کا سامنا ان کو کرنا پڑے, انتہائی غلط ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو پیشنٹس ڈائگنوزڈ کینسر کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان میں سے صرف 10% ہیں جن کی فیملی میں یہ چل رہا ہے, باقی جو میجورٹی ہے وہ سب نئے کیسز ہوتے ہیں. بالکل ایسا وہ نئے کیسز. ڈاکٹر اسپا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ علامات دیکھے کہ اس کی جسم کے اندر کچھ اب نارمل قسم کے سمٹمز موجود ہیں, تو تشخیص کے کیا وہ معیار ہے, وہ کیا ٹیسٹ ہے جو کہ لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے ضروری ہیں, یا ہاسپٹل میں یا پاکستان میں اویلیبل ہیں, اور کیا وہ مہنگے ہیں, یہ بھی آپ ذرا بتا دیجیے گا. جی نہیں, یہ بہت آسان ہے. کافی ساری اس کے ساتھ متس افیلیٹڈ ہیں, لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ جی یہ بہت مشکل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو کینسر ہی ہو. جب آپ کوئی گلٹی محسوس کرتے ہیں یا کوئی اور چینج محسوس کرتے ہیں تو بریسٹ کی اور بھی بیماریاں ہیں, بہت سارے اور بھی مسئلے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, پیشنٹس میں تشخیص کرتے ہیں, اس کے علاج ہوتے ہیں اور وہ کینسر نہیں ہوتے. تو پہلے ہی ڈر جانا بالکل غلط ہے. دوسرا یہ کہ کینسر میں بھی ہوپ ہے, بریسٹ کینسر قابل علاج ہے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہم دینا چاہتے ہوتے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس میں, اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوں گی کہ بہت ساری نئی تشخیص, نئی جو ہے ریسرچ ہو چکی ہے, نئی دوائیاں سامنے آ چکی ہیں جو کہ بعض اوقات گلٹی جو کہ تقریباً ایک مالٹے کے سائز کی ہوتی ہے اس کو کم کر کے اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ غائب بھی ہو جاتی ہے. اس حد تک کہ بعض اوقات کچھ مریض تو ہماری بات نہیں سنتے اور اس
اس دوران وہ خود بھی غائب ہو جاتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اتنا اچھا علاج بھی اب سامنے آ گیا ہے, تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی اب تو شاید کینسر ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہ آپ کینسر کا صرف لفظ بھی کسی کو کہہ دیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ موت کے ساتھ افیلیٹڈ. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. آپ نے صرف اپنا معائنہ خود کرنا ہے جو فری ہے. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, آپ جا کے اپنا معائنہ کروائیں. اور آپ جو مزید بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں, لیکن گاڈ فار بڈ باقی کچھ ایسا ہوتا ہے تو بیت المال سے لے کے ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل میں آنکولوجی ڈپارٹمنٹ سے لے کے اور بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر پیچھے نہ رکیں. ڈاکٹر اسبا آپ نے بہت اچھے طریقے سے آگاہی دی. اب میں چاہوں گی کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, تو آپ ایک لاسٹ میسج جو ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے کیا؟ جی بالکل, یہ جو کچھ امپورٹنٹ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر وہ خاتون جو 40 سال سے بڑی ہیں ان کو سال میں ایک دفعہ میموگرافی, جو کہ چھاتیوں کا ایکس رے ہے, جس کی کل شعاعیں ایک جو عام طور پہ ہم چیسٹ ایکس رے کرا لیتے ہیں اس کے 1/5 یا 1/4 حصے سے بھی بہت کم ہے, اس کو سال میں ایک دفعہ میموگرافی کو ہر 40 سال سے بڑی عورت کو ضرور کروانا چاہیے, چاہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, چاہے ان کے خاندان میں کوئی بیماری نہیں ہے. اس کے علاوہ اپنا معائنہ روز کریں, اور کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس آئیں. شکریہ ڈاکٹر اسبا, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چھاتی کے کینسر کے بارے میں آگاہی دی. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین اس کا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. یہی ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ان کی صحت جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے جتنا کہ ہمارے معاشرے کا ہر شخص. تو آپ بھی اپنے اوپر توجہ دیں, اور اپنے جسم کے اندر کوئی بھی اب نارمل اگر چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں, اور سرکاری سطح پر بہت اچھا علاج موجود ہے, لیکن کال فار ہیلپ آپ مدد کے لیے پکاریں گے تو آپ کو ملیں گی. تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.